السلام علیکم ففتھ کلاس، کیسے ہیں آپ سب بچے اپنی اردو کی کتاب کھولیں۔ اردو کی کتاب کا آپ نے آج صفحہ نمبر 32 کھولنا ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ففتھ کلاس میں نے آپ کو ہاف لیسن پڑھایا تھا میجر محمد طفیل شہید کے بارے میں۔ ہم نے اس لیسن میں یہی پڑھا تھا کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ فوجیوں کی بہادری کی لاتعداد اور بے مثال داستانوں سے جو ہے وہ بھری ہوئی ہے۔ تو انہی میں سے ایک داستان جو ہے نشان حیدر پانے والے میجر محمد طفیل شہید کی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے فرسٹ لیکچر میں لاسٹ لیکچر میں جو ہے اس کا ہاف چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ کیا تھا۔ اب ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 32 سے، یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے ہم نے آج۔ حملے کے لیے صبح 4 بجے کا وقت مقرر ہوا۔ اس سے پہلے رات کے اندھیرے میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت دشمن کی طرف بڑھے۔ 25 جوانوں کے دستے کی کمان سنبھالے ہوئے میجر محمد طفیل دشمن کے مورچے کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ دشمن کو جب اندازہ ہوا کہ حملہ ہونے والا ہے تو اس نے اندھا دھند مشین گنوں سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پاک فوج کے سپاہیوں کی طرف سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی اور مارکے کا آغاز ہو گیا۔ میجر محمد طفیل سب سے آگے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے دشمن کی ایک مشین گن چوکی پر دستی بم پھینکا اور اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا۔ اپنی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر دشمن کے ایک فوجی نے دوسری مشین گن سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میجر محمد طفیل اس کی زد میں آ گئے اور 3 گولیاں ان کے پیٹ میں لگیں۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ ہرگز محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ شدید زخمی ہیں۔ نعرہ تکبیر کی صدا کے ساتھ انہوں نے اپنے جوانوں کا جوش و جذبہ بڑھایا اور دستی بم پھینک کر دشمن کی ایک اور چوکی تباہ کر دی۔ دشمن نے بھی جوابی حملہ کیا جس کے نتیجے میں ان کے نائب محمد اعظم شہید ہو گئے۔ اب میجر محمد طفیل تمام جوانوں کے تنہا سالار تھے۔ وہ مسلسل اپنے جوانوں کو ہدایت دیتے رہے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ انہوں نے انتہائی بہادری سے فائرنگ جاری رکھی، یہاں تک کہ پاک فوج نے اپنا گاؤں دشمن کے قبضے سے چھڑا لیا۔ بھارتی فوج پسپا ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ میجر محمد طفیل زخموں سے چور ہونے کے باوجود اٹھے اور اپنی زخمی جوانوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ زخموں سے بہت سا خون بہہ چکا تھا مگر اس مجاہد کا حوصلہ ابھی جواں تھا۔ پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی آمد پر میجر محمد طفیل اٹھے، انہیں سلوٹ کیا اور کہا، جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، دشمن بھاگ چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گر گئے اور ہسپتال پہنچ کر شہید ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے اس بات پر شدید حیرت کا اظہار کیا کہ وہ پیٹ میں 3 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف 5 گھنٹے زندہ رہے بلکہ لڑتے بھی رہے۔ بہادری اور جانثاری کے اس عظیم کارنامے پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا، جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اس عظیم جانباز سپاہی کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ خاص الفاظ ہیں: نذرانہ، عسکری، اعصاب، شجاعت، پاپ، قیادت، مارکہ، تعینات، مورچے، نصب، پسپا۔ یہ اس چیپٹر کے خاص الفاظ تھے۔ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب میں نے ہاف چیپٹر کے آپ کو مشکل الفاظ جو تھے وہ کروا دیے تھے۔ اب باقی ہاف کے دیکھیے مشکل الفاظ۔ پہلا ہے ہمارے پاس حملے۔ حملے جو ہے حملہ کی جمع ہے حملے۔ مقرر، 25، کمان، سنبھالے، اندھا دھند، اللہ اکبر، مارکے، دستی بم، پھینکا، نعرہ تکبیر، ہرگز، تنہا، جوش و جذبہ، سالار، مسلسل، دیکھ بھال، اعلیٰ افسران، سلوٹ، حیرت، اظہار، ہسپتال، پہنچ، جانثاری، نشان حیدر، فوجی اعزاز، جانباز، نذرانہ۔ یہ مشکل الفاظ ہیں، یہ آپ نے 3 دفعہ ان کی گھر میں پریکٹس کرنی ہے۔ آگے دیکھیے میں نے گرامر میں سے لیا واحد جمع۔ واحد آپ کو پتہ ہے ایک کو کہتے ہیں جمع، 2 یا 2 سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ چابی، چابی کی جمع کیا ہوگی؟ چابیاں۔ روٹی، روٹیاں۔ سبزی، سبزیاں۔ کرسی، کرسیاں۔ گھڑی، گھڑیاں۔ لڑائی، برائی، برائیاں۔ بیوی، بیویاں۔ پگڑی، پگڑیاں۔ ٹوکری، ٹوکریاں۔ جالی، جالیاں۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ففتھ کلاس؟ اب آپ
اپنا ہوم ورک سن لیجئے۔ ہوم ورک میں آپ لوگوں نے یہ جو میں نے آپ کو مشکل الفاظ کروائے ہیں، ایک ایک لفظ کو آپ نے 3 دفعہ اپنی ورک شیٹ پہ کرنا ہے، ساتھ میں آپ نے یہ واحد جمع بھی کرنے ہیں۔ مشکل الفاظ اور واحد جمع یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ ہوم ورک آپ نے اپنا فرائیڈے کو اسکول میں سبمٹ کروانا ہے، اور ٹائمنگ ہے آپ کی 8:30 سے 12 بجے تک۔ اللہ حافظ۔